بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تم زمین پر بہتا پانی دیکھ رہے ہو، یہ جو دریا اپنے کناروں سے باہر آ گئے ہیں، یہ جو پہاڑوں سے مٹی کے تودے گر رہے ہیں، یہ جو گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں، یہ سب محض بارش نہیں، یہ فطرت کا احتجاج ہے۔ یہ وہ چیخ ہے جو اس وقت نکلی جب کربلا جانے والے زائرین کے راستے بند کر دیے گئے، جب ان عاشقوں کو روکا گیا جو امام حسین علیہ السلام کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، جو لبیک یا حسین کہہ کر نکلے تھے، مگر حکومتی بندشوں، ویزا پابندیوں اور سیاسی رکاوٹوں کا شکار ہو گئے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی راہیں کاٹتا ہے تو قدرت اس خاموشی سے رد عمل نہیں دیتی، وہ اپنا غضب پانی کی صورت میں بہا دیتی ہے، اپنے درد کو بادلوں میں بھر دیتی ہے، اور پھر وہ بارش نہیں برستی، وہ صدائیں برستی ہیں، وہ چیخیں گرتی ہیں۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو تباہ کن سیلاب آیا ہے، وہ محض قدرتی آفت نہیں لگتا، وہ ایک صدا ہے، ایک صبر کا جواب ہے، وہ فریاد ہے جو ان کے دلوں سے نکلی جو روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تمنا لیے بیٹھے تھے۔ KPK کے پہاڑی علاقوں میں صرف ایک دن میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، اور یہ بارش نہیں بلکہ مظلوموں کی آہیں تھی جو گھروں کو بہا کر لے گئیں، زندگیاں نگل گئیں اور 200 سے زائد افراد کو ابدی نیند سلا دیا۔ سوات، باجوڑ، مانسہرہ، بٹگرام، ان جیسے علاقوں میں گھروں کے ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں، اور سڑکیں، پل، کھیت سب بہہ چکے ہیں۔ 4 دن میں 300 سے زائد اموات، اور مجموعی طور پر مونسون سیزن میں 660 سے زیادہ افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ایسے وقت ہو رہا ہے جب حکومت پاکستان نے زائرین اربعین کے لیے راہیں بند کی، سفری اجازتوں پر پابندیاں لگا دی، عشق کربلا کے قافلے روک دیے گئے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس میں کبھی چہلم پر لاکھوں عاشقوں نے پیدل سفر کیا، مگر آج جب وہی عشق نکلنا چاہے تو اسے روک دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی یاد کو سیاسی دیواروں میں قید کیا جائے تو اسی طرح کی مصیبتیں آئیں گی، اور قرآن کہتا ہے جب وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں نازل کرتے ہیں، لیکن جب ایمان کی جگہ خوف اور تقوی کی جگہ مفادات لے لیں تو پھر برکتوں کی جگہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر پانی برستا ہے مگر رحمت نہیں ہوتی، عذاب ہوتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کافی زیادہ فرامین جو کہ کامل الزیارات میں موجود ہیں، جن سے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت کا ذکر اور ان کے امر کو زندہ کرتے ہوئے کئی اقوام نے عروج حاصل کیا، اور کئی حکومتوں نے اپنا سکہ منوایا۔ صرف اسی ذکر کی برکت سے حکومت لازوال بنی، اور اسی ذکر کی اعانت سے اقوام ذلیل اور رسوا بھی ہوئیں۔ ناظرین، اس مقام پر حضرت سلمان محمدی کا ایک قول ہمیں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح مانیں جس طرح انہیں ماننے کا حق ہے تو یقیناً تمام مخلوق خدا جنت کی نعمتوں کو اس دنیا میں حاصل کرے، اور اس دنیا میں وہی کچھ رونما ہوگا جو انسان چاہے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اہل بیت علیہ السلام کو پسے پشت ڈال دیا جائے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو آج کے حالات بتا رہے ہیں۔ آج پاکستان کی زمین چیخ رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، اور ہر بہتی ہوئی ندی اس قوم سے یہ سوال کر رہی ہے کہ تم نے زائرین کے راستے کیوں روکے؟ اگر تم نے روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے والے قدموں کو باندھ دیا ہے تو قدرت تمہارے اپنے قدموں سے زمین چھین لے گی۔ یہ سیلاب نہیں، یہ وہ عاشقوں کی لبیک ہے جو سرحد پار نہ جا سکی۔ یہ پانی نہیں، یہ مظلوموں کی فریاد ہے جو حکومت کے ایوانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی، اور اب ہر بستی، ہر گاؤں، ہر پہاڑ یہ گواہی دے رہا ہے کہ عشق امام حسین علیہ السلام کو روکنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنی راہیں نہ بدلی، اگر آج بھی
زائرین کے دروازے نہ کھولے تو یہ سیلاب محض آغاز ہے۔ انجام وہی ہوگا جو ہر اس قوم کا ہوا جس نے راہ اہل بیت علیہ السلام پر پابندیاں لگائی۔ زمین ان کی نہیں رہتی، نہ اقتدار، نہ امن، نہ عزت اور نہ چین، جو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے راستے روکتے ہیں۔